اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم تريد زینة الحیاة الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا۔ سورۃ الکہف آیت 28۔ اے رسول اپنے آپ کو ان لوگوں کی معیت میں محدود رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اپنی نگاہیں ان سے نہ پھیریں۔ کیا آپ دنیاوی زندگی کے آرائش کے خواہش مند ہیں؟ اور آپ اس شخص کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے سلسلے میں پچھلی نشست میں ایک حد تک گفتگو ہو گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو غریب طبقہ، نادار طبقہ، فقیر طبقہ جو آپ کے گرد و پیش بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی طرف توجہ رکھو اور اپنی توجہ کا انحصار انہی کے ساتھ کرو، منحصر رکھو ان کے طرف۔ قرآنی تعبیر یہی ہے کہ ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ انحصار کرو۔ معاشرے میں دو طبقے ہوتے ہیں، ایک طبقہ فقیر طبقہ ہوتا ہے اور ایک مراعات یافتہ طبقہ ہوتا ہے۔ مراعات یافتہ طبقہ پہلے بھی آپ سے ہمیشہ کہا ہے، وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس مال و دولت اور مراعات ہونے کی وجہ سے ان کی خواہشات بیدار ہو چکی ہوتی ہیں۔ انسان کی خواہشات درندہ صفت ہے، وہ اس کے سینگ ہے اور اس کے پنجے ہیں اور ان کے دانت ہیں، اور وہ پھر مار داڑ کرتے ہیں۔ خواہشات کسی قابو میں آنے والی چیز نہیں ہوتی، خواہشات کا بیدار ہونے کی صورت میں۔ اہل تقویٰ ہوتے ہیں جو ان خواہشات کو بیدار ہونے نہیں دیتے، ان کے سر اٹھانے سے پہلے ان کا گلا دباتے ہیں۔ اگر کوئی اہل تقویٰ مال و دولت کا مالک بنتا ہے تو وہ اپنے خواہشات کو بیدار ہونے نہیں دیتے، سر اٹھانے سے پہلے وہ خواہشات کے اوپر ان کا کنٹرول ہوتا ہے، حکومت ہوتی ہے، بالادستی ہوتی ہے۔ وہ لوگ خواہشات کو بیدار ہونے نہیں دیتے، وہی مراعات یافتہ طبقے میں نہیں آتا، اگرچہ ان کے پاس مال و دولت ہوتی۔ لیکن دوسرے لوگ جو ان خواہشات کو کنٹرول میں نہیں رکھ پاتے، یہ خواہشات جب بیدار ہوتے ہیں تو وہ قابو میں نہیں آتا۔ یہ جو مراعات یافتہ لوگ، اور پھر یہ لوگ ساری دنیا کے مراعات کو اپنا حق تصور کرتے، اپنا حق کہ یہ مراعات سارا ہمارا حق ہے، ہمارے علاوہ کسی اور کو یہ مراعات نہیں ملنا چاہیے۔ ان کے مقابلے میں وہ لوگ ہوتے ہیں غریب ہیں، نادار ہے، ان کے ضمیر اور وجدان کے سامنے مال اور دولت اور خواہشات کے پردے نہیں ہیں۔ ان کا ضمیر جو ہے وہ مال اور خواہشات کے متعدد پردوں کے پیچھے نہیں ہے، ان کا ضمیر سامنے ہے، شفاف ہے، اور ان کا وجدان شفاف ہے، وہ حرف حق سمجھ لیتے ہیں۔ ان کے پاس وہ درندہ نہیں ہے، ان کے پاس انسانی فطرت ہے، اور انسانی فطرت کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے، اور انسانی فطرت جو ہے وہ اپنے آثار جو ہے وہ غریبوں کے اندر جو ہے وہ پیدا کر سکتی ہیں۔ وہ لوگ نہیں، ان کی طرف توجہ نہ دو، مراعات یافتہ امیر طبقے کی طرف توجہ نہ دو کہ یہ لوگ کو اسلام قبول کریں، مسلمان ہو جائیں۔
صرف غریبوں کے اوپر انحصار کرو۔ کل اسلام کے لیے فداکاری اور جان نثاری اور قربانی دینے والے یہ غریب لوگ ہوں گے۔ امیر لوگوں کو اگر آپ رکھیں گے وہ آپ کے اسلامی معاشرے میں بھی طبقاتی معاشرہ بنا ڈالیں گے یہ لوگ۔ یہاں تاریخ اسلام میں یہی باتیں آ گئی، اس کے باوجود یہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جن کے خواہشات جو ہے وہ بیدار ہوتے ہیں وہ ذکر خدا وہاں تو نزدیک نہیں جا سکتا، اس کی بات نہ سنا کریں آپ۔ یہ ایک قرآن مجید میں رسالہ المآب سے خطاب کر کے ایک درس اور ایک دستور اور دستور حیات دیا جا رہا ہے۔ خطاب اپنے جس کی طرف وحی نازل ہو رہی ہے خطاب ان سے ہو رہا ہے، دستور سارے عامت پوری انسانیت کے لیے دستور دیا جا رہا ہے۔ ان کی اطاعت نہ کرو، ان کی بات نہ سنو۔ یہ لوگ اگر اسلام میں آئیں گے تو پھر اسلام کو بھی طبقاتی بنائیں گے، اسلامی معاشرے میں بھی سارے مراعات یہی لوگ لے جائیں گے۔ وہ ابھی بعد میں ایسا یہاں پر حضرت علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، یہ لوگ یعنی یہ جو امیر لوگ ہیں اپنے جو عہد ہے عہد مالک اشتر، اس میں تقریباً فرمایا کہ وہاں بھی مالک اشتر کو ہدایات دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ غریبوں کا خیال رکھو، امیروں سے زیادہ توقع نہ رکھو، یہ مراعات یافتہ طبقے سے توقع نہ رکھو، یہ لوگ حکومت سے کبھی خوش نہیں ہوگے، یہ مراعات یافتہ لوگ خوش نہیں ہوتے کبھی بھی، اور مشکلات کے وقت ساتھ نہیں دیں گے، یہ ساتھ نہیں دیتے، اور آپ پسند ہے عیش پسند ہے، قربانی ایثار کے لیے غریب لوگ آگے آئیں گے، یہ لوگ آگے نہیں آئیں گے۔ یہ سرداران قریش اگر اسلام قبول کرتے ہیں تو کل اسلام کے لیے سود مند ثابت نہیں ہوں گے، کل اسلام کے لیے قربانی دینے والے یہی ہوں گے جن کے جسم سے آج بدبو آ رہی ہے، یہی لوگ قربانی دیں گے، اور وہ لوگ اسلام کے برکات اور حسنات اور خیرات سے اپنے مراعات جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہیں گے۔ چنانچہ تمام انبیاء کی تاریخ میں یہ بات ثابت ہے، حضرت نوح سے لے کر حضرت رسالہ المآب تک یہ بات جو ہے وہ پوری تاریخ میں ثابت ہے کہ ہمیشہ غریبوں نے انبیاء کے اوپر ایمان لے آیا، ہمیشہ غریبوں نے قربانی دی، ہمیشہ غریبوں نے اس دین الہی کو پھیلنے اور پھیلانے کے لیے کام کیا۔ کسی مراعات یافتہ لوگوں نے کام نہیں کیا، بلکہ قرآن مجید میں تو ایک آیت ہے کہ ہم نے جس علاقے میں یا جس بستی میں رسول بھیجا تو وہاں کے مراعات یافتہ طبقے نے آ کر کے رکاوٹیں ڈالی، جہاں بھی ایک وہاں پر مترف کہتے ہیں قرآن مجید ان لوگوں کے لیے، عیش پرست لوگ جو ہے مترفین، ان لوگوں نے مخالفت کی ہے، ہر پیغمبر ہر رسول کی مخالفت، پورے تاریخ رسالت میں ان لوگوں نے ہمیشہ انبیاء کی مخالفت کی ہے، یہ مراعات یافتہ لوگوں نے۔ لہٰذا اسلام کی مصلحت نہیں ہے کہ یہ مراعات یافتہ لوگ جو ہے اسلام میں آئیں، بڑے بڑے لوگوں کا اسلام کی طرف آنا جو ہے مصلحت نہیں ہے، غریب لوگ آ جائے تو مصلحت اسی میں ہے۔ اس لیے رسول کریم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے یعنی غریبوں سے اپنی نگاہ نہ پھیرے، عنہم یہ غریبوں سے، یہ جو لوگ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے عبادت کرتے ہیں ان تک اپنی نگاہ محدود رکھیں، اور یہ جو امیروں کی طرف نگاہ کرنے متوجہ ہونے کی منع فرمایا، ترید زینت الحیات الدنیا کر کے منع فرمایا، اس طرف اصلاً توجہ نہ دو ان لوگوں کو،
یہ جو مراعات یافتہ طبقہ ہے ان لوگوں کی طرف اصلاً توجہ نہ دو، اپنی ساری توجہ مرکوز غریبوں کے اوپر رکھو۔ لہٰذا اس آیت سے ہم یہ خلاصہ نکال سکتے ہیں کہ اسلام کی اصل طاقت وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، غریب لوگ چاہتے ہیں۔ مراعات یافتہ طبقہ قابل اعتماد نہیں رہا کبھی، اور اسلام میں بھی یہ لوگ قابل اعتماد نہیں رہیں گے۔ خواہش پرستوں کی بات نہیں سننا چاہیے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ خواہش پرست لوگ جن کی خواہشات بیدار ہے، ان کی بات نہیں سنی جاتی، نہیں سننا چاہیے۔ یہ ہے اس آیت سے ہم کو جو درس ملتا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اور کہہ دیجئے حق تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، بس جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے۔ ہم نے ظالموں کے لیے یقیناً ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیرے میں لے رہی ہوں گی، اور اگر وہ فریاد کریں تو ایسے پانی سے ان کی داد رسی ہوگی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا۔ بدترین مشروب اور بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہاں سرادق کہتے ہیں شامیانے کو، کہتے ہیں فارسی سے معرب ہے، لفظ فارسی سے معرب کہتے ہیں۔ کسی اور زبان سے دیگر زبان میں کوئی لفظ چلا جاتا ہے تو اس میں تصرف سا ہوتا ہے، شکل صورت جو ہے وہ بگاڑ کر کے وہ اپنے زبان کے لب و لہجے کے مطابق بنا دیا جاتا ہے اس لفظ کو۔ ہماری زبان میں بھی بہت سے الفاظ اس طرح ہے معاشرے میں۔ المہل کہتے ہیں پگھلے ہوئے تانبے کو، اچھا جی، اور مرتفق کہتے ہیں تکیہ گاہ کو، یشوی کہتے ہیں بھولنے کو، الطیر المشوی بھنا ہوا پرندہ۔ آپ کہہ دیجئے الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ حق پیش کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ضروری ہے۔ پہلے تو ان علینا للہدی، اللہ ہمارے ذمہ ہے ہدایت پیش کرنا۔ وہ ہدایت پیش، قل الحق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے حق پیش ہو گیا، ہدایت پیش ہو گئی، بات پوری ہو گئی۔ قد تبین الرشد من الغی، رشد اور غی میں صحیح اور باطل میں تمیز مکمل ہو گئی، بات وضاحت کے ساتھ بغیر کسی ابہام کے پہنچا دی گئی۔ پھر اس کے بعد فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے وہ کفر اختیار کرے۔ شاء وہ اس کی مشیت اور اس کی چاہت سے مربوط ہے۔ حق کے واضح ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور بات پوری وضاحت کے ساتھ پہنچنے کے بعد اب مکلف کے اور سننے والوں کی تکلیف ہے، وہ چاہے اس کی مشیت، وہ چاہت اس کی چاہت کے ساتھ مربوط ہے، وہ چاہے تو کفر اختیار کرے، چاہے تو ایمان اختیار کرے۔ جی، حق کو یہ دیکھیں قرآن مجید نے فرمایا کہ تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، قل الحق من ربکم، حق آ گیا، حق آ گیا کہ حق نے آ کر کے تمہارے ہاتھ پکڑا، تم کو جبر کیا، تم کو جھکایا، تمہارے ساتھ جنگ کی، اس کو منوانے کے لیے نہ، بلکہ ایمان لانا نہ لانا کیا ہے،
وہ تمہاری مشیت پر، تمہارے ارادے پر، تمہاری چاہت پر مربوط ہے، چاہت کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ اس کا ربط نہیں، نہ اللہ کے رسول کے ذمہ ہے، تو روا ایمان لے آنا، ایمان کی طرف لے آنا، یعنی جبر نہیں ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر وما علی الرسول الا البلاغ، ہمارے رسول کے تو ذمہ ہے بات پہنچا دینا، ایمان تک پہنچا دینا، ایمان لے آنا، یہ ہمارے رسول کی ذمہ داری نہیں۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین، اللہ کے پاس حکمت بالغہ موجود ہے، یعنی حقائق بینی کے اوپر انتہائی حقائق بینی کی باتیں اللہ کے پاس موجود ہے، وہ پیش ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ حجت بالغہ دے کر کے تم کو اپنے حالت پر چھوڑ دیا جاتا ہے، ایمان لے آئے یا کفر اختیار کرے۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کی ہدایت کرتا، اللہ نے ایسا نہیں چاہا۔ یہ تعبیر بہت ہے قرآن مجید میں، فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ ایک جگہ فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، بس آپ کے اوپر بات پہنچانا ہے، فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، بہت ہے قرآن مجید میں، مَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، آپ پر صرف یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ بات ان تک پہنچا دیں۔ یہاں بھی فرمایا قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، آپ ان کے اوپر مسیطر یعنی مسلط نہیں ہے، جبر نہیں ہے، آپ جبر نہیں چلا سکتے لوگوں کو ایمان کی طرف بلانے کے لیے۔ یہاں سے اس قسم کی یہ ساری آیات جو ہے ہم اس لیے پیش کر رہے ہیں، ایک الزام کے جواب میں، ایک بہتان کے جواب میں، جو بہتان مستشرقین کی طرف سے عائد کیا جاتا ہے اسلام کے خلاف، کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کی زور پر پھیلا ہے، جبر اور طاقت استعمال کر کے اسلام جو ہے وہ پھیلا ہے، منطق کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر نہیں۔ یہ اسلام کی حقانیت کے خلاف بہت بڑا وہ حربہ ہے، وہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں مخالفین اسلام کی، اس دین میں کوئی منطق ایسی نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں کو جو ہے وہ اپنی طرف کشش رکھتا ہو، جذب کرے اپنی طرف، کوئی نہیں ہے، کوئی منطق نہیں ہے اس کے پاس، کوئی خوبی ایسی نہیں کہ لوگ جو ہے اس کی طرف چلے جائیں، لوگوں کو جبراً لڑائی کر کے، جنگ کر کے اس کی طرف بلایا ہے، ایمان لانے پر لوگوں کو مجبور کیا ہے، نہیں کہ لوگوں کے دلوں نے قبول کر کے اس اسلام کو مان لیا ہے۔ یہ الزام ہے۔ اس الزام کے جواب میں ہم یہ آیات پیش کرتے ہیں کہ اسلام کی جنگیں کبھی بھی جبر چلانے کے لیے، ایمان لانے کے، یہ ساری آیات دیکھو قرآن مجید میں، قرآن پر ہے اس قسم کے آیات سے، صرف بات پہنچا دو، جبر نہیں ہے، صرف بات پہنچا دو، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، جبر نہیں ہے۔ اسلام نے کبھی بھی کسی مرحلے میں ایمان لانے کے لیے طاقت استعمال نہیں کیا، لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے جنگیں نہیں لڑی، اسلام نے نہیں لڑی۔ ایک تو پھر یہ جنگیں جو لڑی گئی وہ کیا تھیں؟ سب دفاعی جنگیں تھیں۔ رسالت مآب کے زمانے میں جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں سب کے سب دفاعی جنگیں تھیں۔ پہلے وہ حملہ آور ہوتے تھے، وہ تیاری کرتے تھے جنگ کی لڑائی کے لیے، تو پھر مسلمان نکلتے تھے بے آسرا جنگ کی پوزیشن میں، جنگ بدر میں اصلاً لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، دنیاوی اعتبار سے اصلاً ان کا لڑنا جو ہے وہ لوگ کہتے بھی تھے کہ ان لوگوں کو دین نے بیوقوف بنا دیا ہے، ان کا دماغ کام نہیں کرتا، یہ لوگ ان کے ساتھ کیسے لڑیں گے؟ تلوار بھی چند ایک ہے، افراد بھی ہیں چند ایک ہے، گھوڑے بھی نہیں ہیں اس کے اوپر چڑھ کر کے وہ لڑائی کریں، کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ لڑائی کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھے۔
جتنی جنگیں لڑی ہیں اسلام نے اس طاقت کے خلاف لڑی ہیں جس طاقت نے اس ایمان کے سامنے اس طاقت کو استعمال کیا۔ دشمن نے طاقت استعمال کی کہ لوگ مسلمان نہ بنیں، تو اسلام نے اس طاقت کے خلاف طاقت استعمال کی۔ اسلام نے طاقت استعمال کی اس لیے نہیں لوگ ایمان لے آئے، اسلام نے طاقت استعمال کی ان لوگوں کے خلاف جو لوگوں کے ایمان لانے میں طاقت استعمال کرتے تھے۔ طاقت کے مقابلے میں طاقت استعمال کی ہے، ایمان لانے کے لیے طاقت استعمال نہیں کی۔ یہ یاد رکھو کہ اسلام نے طاقت استعمال کی ہے طاقت کے مقابلے میں جو اسلام کے خلاف استعمال ہو رہی تھی، اور ادھر کوئی طاقت استعمال نہیں ہو رہی ہو اور ادھر سے صرف لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے طاقت استعمال کر رہا ہو اسلام نے، ایسی کوئی مثال نہیں ملتا۔ قرآن میں ہمارے پاس شاہد موجود ہے، یہ ساری آیتیں شاہد ہیں، اور ایک اہم ترین آیت ہے ہمارے پاس جو آج کل کے مسلمانوں کے لیے بھی قابل توجہ آیت ہے کہ اسلام طاقت استعمال کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ ارشاد فرمائے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ قابل توجہ آیت ہے، نہایت قابل توجہ۔ یعنی جن لوگوں نے دین کے بارے میں تم سے لڑائی نہیں کی، تم سے جنگ نہیں کی، جن لوگوں نے یعنی جن کافروں نے تمہارے خلاف جنگ نہیں کی اور نہیں تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، تمہارے ساتھ لڑتے بڑھتے نہیں ہیں، ہم پرامن رہتے ہیں، ایمان بھی نہیں لاتے، تمہارے قرآن کو بھی نہیں مانتے، تمہارے رسول کو بھی نہیں مانتے، اور تمہارے ساتھ لڑائی بھی نہیں کرتے اور جنگ بھی نہیں کرتے، تم کو گھروں سے نہیں نکالتے، پرامن اپنے گھروں میں اپنے علاقوں میں رہتے ہیں، تمہاری بات بھی نہیں مانتے، ان کے بارے میں لا ینہاکم اللہ، خدا روکتا نہیں ہے۔ کس بات سے؟ ان کے بارے میں خدا روکتا نہیں ہے۔ کس بات سے نہیں روکتا؟ ان تبروہم، ان پر احسان کرنے سے نہیں روکتا۔ کن پر؟ ان کافروں پر جو ایمان نہیں لاتے، تمہارے قرآن کو نہیں مانتے، تمہارے رسول کو نہیں مانتے، ان پر احسان کرنے سے نہیں روکتا۔ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، ان کے ساتھ انصاف کرنے سے بھی نہیں روکتا۔ ان اللہ یحب المقسطین، خدا انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، خواہ وہ انصاف کافر کے لیے۔ پہلے بتایا آپ کو انصاف جو ہے وہ حقوق انسانی میں سے ہے، کافر کو بھی ملنا چاہیے ہوتا ہے، مسلمان کو بھی، یہ اسلام کا درس ہے۔ یہاں اس جگہ پر جو لوگ آپ مسلمانوں سے نہیں لڑتے، ان لوگوں کے اوپر خدا احسان کرنے اور ان کے ساتھ انصاف کرنے سے نہیں روکتا۔ کر سکتے ہیں مسلمان کافر کے اوپر احسان کر سکتے ہیں، دیکھو چونکہ یہ لوگ پرامن ہیں، آپ کے ساتھ لڑتے نہیں ہیں، بڑھتے نہیں ہیں۔ ایک ہندو ہے، سکھ ہے، آپ کے یہاں رہتے ہیں، آتے جاتے ہیں، اور ان کو اپنے عبادت گاہوں میں آنے جانے کے لیے سہولت پیدا کر سکتے ہیں آپ۔ یہ اگر اسلامی معاشرے میں کافر لوگ رہتے ہیں اور آپ کے ساتھ لڑتے نہیں ہیں اور پرامن رہتے ہیں، ان کے ساتھ آپ نیکی کر سکتے ہیں، ان کے مہمان نوازی کر سکتے ہیں اور ان کو آنے جانے سفر کی سہولتیں فراہم کر سکتے ہیں۔ احسان ان تبروہم، ان پر احسان کر سکتے ہیں، ان کو اپنے عبادت گاہوں میں عبادت کرنے دیا جاتا ہے۔ مسیحی آئے تھے، مسیحی لوگ رسالت مآب سے مباہلہ کرنے، بحث کرنے آئے تھے مدینے میں، ان کی عبادت کا وقت آ گیا تو انہوں نے وہ ناقوس بجایا اور مسجد نبوی میں رسالت مآب نے اجازت دی ان کو اپنے عبادت کرنے کی، وہ ناقوس بھی بجایا مسجد نبوی کے اندر، یہ اجازت دے دی۔
آج ہے ہمارے پاس یہ ظرفیت کہ ہماری جامع مسجد میں آ کر کے وہ مسیحی لوگ ناقوس بجائیں اور عبادت کریں؟ ہم اجازت نہیں دے سکتے، ہمارے پاس اتنی ظرفیت نہیں ہے۔ ہم تو اپنے مسلم برادری کو بھی برداشت کرنے کے لیے حاضر نہیں ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے سے ذرا اختلاف کرنے والوں کو برداشت نہیں کرتے، یہ ان لوگوں کے لیے اس آیے مجیدہ میں ایک حجت ہے، ایک اتمام حجت ہے۔ قرآن پڑھیں وہ لوگ اور دیکھیں، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ اللہ پسند کرتا ہے انصاف کو۔ لہٰذا اس آیت سے ہم کو دو اہم درس ملتا ہے۔ ایک درس یہ ہے کہ اللہ کا طرف سے پیغام ملنے کے بعد ایمان نہ لانا اور ایمان لانا بندے کے پاس ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ بندے، یہ اختیار بندے کے پاس ہے۔ جو ہمارا موقف ہے یہ اختیار بندے کے پاس ہے، اس لیے بندہ جو ہے وہ ذمہ دار ہے، مسئول ہے اپنے آپ میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کا پیغام امن یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ مذہب میں اتفاق نہیں کرتے، اگر وہ پرامن رہتے ہیں تو ان کے اوپر آپ احسان کر سکتے، نہیں کہ ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے، احسان کر سکتے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فیها من اساور من ذهب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیها علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل بجا لاتے ہیں تو ہم ان نیک اعمال بجا لانے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کی تفسیر آئندہ نشست میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔